بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِن كُنتُم فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُم صَادِقِينَ۔ اور اگر تم اس کے بارے میں یعنی قرآن کے بارے میں ذرا بھی شک میں ہو جو ہم نے اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ اتارا ہے تو اس جیسی کوئی ایک صورت ہی بنا لاؤ، اور اگر سچے ہو تو اللہ کے سوا اپنے تمام مددگاروں کو بلا لو۔ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ۔ بھلا اگر ایسا نہ کر سکو اور ہرگز نہ کر سکو گے تو اس آگ سے بچو جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہیں، جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ یہ آیتیں سورہ بقرہ کی 23 اور 24 جو میں نے پڑھی ہیں آپ کے سامنے، اس قسم کا یہی تقریباً مضمون جو ہے 4 یا 5 جگہ اور قرآن شریف میں آیا ہے۔ یہ قرآن شریف کا کھلا چیلنج ہے جو 1450 سال سے اب تک چلا آ رہا ہے، اور کوئی اس چیلنج کے مقابلے میں نہیں آ سکا۔ ہم نے اب تک جو تفاسیر پڑھی ہیں اور میں نے یوٹیوب پہ جو تقاریر ہیں علماء کی وہ سنی ہیں، تو جو بنیادی نقطہ انہوں نے بیان کیا گیا ہے کہ کیا یہ جو اس آیت کے بارے میں اور کیوں نہیں چیلنج پورا کر سکے وہ، تو بنیادی نقطہ انہوں نے یہ بیان کیا کہ ہر نبی جب نبی پہ خدا کی نبوت اتاری گئی تو اس دور میں جو بھی علم و فن جو بھی رائج وہاں پہ علم و فن تھا بڑا، سب سے بڑا مثال کے طور پر داؤد علیہ السلام کے زمانے میں آہن گری بہت عروج پہ تھی، تو حضرت داؤد علیہ السلام کو لوہے کو موڑنے کا اور اس کو اپنے قابو میں کرنے کا ہنر دیا، وہ ایک ان کا معجزہ تھا۔ تو ہر نبی کو جو معجزہ عطا کیا گیا وہ اس دور کے جو سب سے بڑا علم و فن تھا اس کے مناسبت سے دیا گیا۔ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جادوگری کا بہت عروج تھا، بڑے بڑے جادوگر، نامی گرامی جادوگر فرعون کے پاس تھے، تو موسیٰ علیہ السلام کو جو معجزہ دیا گیا وہ جادو کے ہی متعلق تھا۔ اور اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں طب کا بہت دور تھا، بڑے بڑے ماہر ڈاکٹرز طبیب وہاں پہ موجود تھے، تو اس دور میں ان کو جو معجزہ دیا گیا وہ ایسا ہی تھا کہ وہ مریضوں کو نہ صرف صحیح کرتے تھے بلکہ زندہ بھی کر دیتے تھے مردے کو۔ اسی طریقے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں شاعری کا بہت عروج تھا، بڑے بڑے نامی گرامی شاعر وہاں پہ موجود تھے۔ تو علماء بتاتے ہیں کہ تفاسیر میں کہ قرآن شریف جب ان کے سامنے پڑھی گئی تو وہ انہوں نے یہ کہا کہ یہ شعر ہے، شاعری ہے، تو انہوں نے یہ کہا کہ یہ تو کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیتیں اتاری ان کے اوپر کہ یہ چیلنج ہے، اگر تم لوگ سمجھتے ہو کہ جیسے ایک آیت، اگر یہ سمجھتے ہو کہ انسان کا کلام ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا کلام نہیں ہے، تو اس جیسے ایک آیت لے آؤ۔ اچھا، دوسری بات جو ہے یہ ہے کہ یہ چیلنج صرف عربوں کے لیے نہیں تھا، قرآن شریف میں کہیں نہیں آیا کہ یہ جو ہے نا عربوں کے لیے یہ چیلنج ہے، بلکہ پوری دنیا کے لوگوں کے لیے یہ چیلنج ہے۔ اب اس میں بہت سی زبانیں بولنے والے ہیں، کیا 1450 سال میں اب تک کوئی ایسا شاعر، ادیب، علم و فن کا ماہر، اس کا ادب کا اور سخن کا ماہر کوئی پیدا نہیں ہوا؟ بڑے بڑے اسکالرس آئے لیکن کسی نے بھی اس معجزے کو اور قرآن کا جو معجزہ ہے کہ جیسے کوئی آیت نہیں لا سکے، تو کیا وجہ ہے؟ میرے نزدیک یہ بیانیہ ہی غلط ہے کہ یہ کوئی شاعری کا اور سخن، اس کو علم سخن کا اور ادب کا کوئی مقابلہ ہے، کوئی چیلنج ہے کہ وہ پورا نہیں کر سکے۔ میرے نزدیک یہ بیانیہ ہی غلط ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن شریف میں فرمایا ہے
کہ ہم نے نبی کو شاعری نہیں سکھائی. تو اس میں جو آیت ہے میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں کہ وہ کیا ہے. وما علمناہ الشعر وما ینبغی لہ ان ہوا الا ذکر و قرآن مبین. یہ اور ہم نے نبی کو شعر کہنا نہ سکھایا اور نہ ہی وہ ان کے شان کے لائق ہے، وہ تو نہیں مگر نصیحت اور روشن قرآن. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے یہ شاعری جو ہے نبی کے شاعن شائن ہی ہے، تو ان کو میں نے شاعری تو نہیں سکھائی. جب نبی کے شاعن شائن نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ کے شان کے خلاف ہے کہ وہ شاعری میں کوئی بات کرے. وہ تو بتاتے ہیں یہ تو قرآن مبین ہے، صاف صاف باتیں اس میں لکھی گئی ہیں. تو کیا ہے اس میں ایسا معجزہ، کیا بات ہے خاص قرآن شریف میں کہ کوئی بھی اس کو چیلنج کو قبول نہیں کرتا؟ تو بات دراصل یہ ہے کہ یہ بات علم و سخن کی، ادب و سخن کی، اور یہ جو شعر و ادب کی بات ہے ہی نہیں. یہ بات ایک اس کے کنٹینٹ کی ہے. جو قرآن شریف کا کنٹینٹ ہے، وہ جو اس میں اصل مواد ہے، جو اس میں بیان جو کیا گیا ہے، جو میسج ہے، وہ شعر میں ہو یا نہ ہو، ادب کی بات ہی نہیں ہے. وہ ایسا کلام ہے کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی بول ہی نہیں سکتا، اور اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی بات یہ کر ہی نہیں سکتا. اور قرآن شریف میں ایک جگہ یہ بھی فرمایا گیا ہے کہ تم اپنی مدد کے لیے چاہے جنوں کو بلا لو، کوئی کسی کو بھی بلا لو، وہ یہ کلام نہیں پیش کر سکتا. وجہ کیا ہے کہ جو اس کلام میں کیا بات ہے؟ بات یہ ہے کہ جیسے اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا ہے وہ کنٹینٹ ایسا ہے کہ اس کے مقابلے میں باقی جو لوگ ہیں، انسان و جن یا کوئی بھی، وہ سب ٹیکنیکل ناک آؤٹ ہے اس کے آگے. جو آج کل کی زبان میں اگر میں بولوں، جس طرح کوئی باکسر جو ہے اس میں اگر ٹیکنیکل ناک آؤٹ ہو جائے تو اس کا جو مینیجر یا کوئی کوچ ہے وہ خود کھلاڑی بولتا ہے کہ میں اس کے لڑنے کے قابل نہیں ہوں. وہ باکسنگ تو جانتا ہوگا لیکن وہ چیز نہیں، اس کے آگے اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا جو اس کے سامنے جو ایک مقابلہ کرنے والا ہے باکسر صحیح. تو کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ قرآن شریف میں مثال 2-3 میں بتاتا ہوں کہ ایسی باتیں جو اللہ کے سوا کوئی کر نہیں سکتا. جیسے مثال کے طور پر بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد. یعنی میں نے کسی کو پیدا نہیں کیا، نہ میں کسی سے پیدا ہوا ہوں. یہ اللہ کے سوا کون بول سکتا ہے کہ میں کسی سے پیدا نہیں ہوا ہوں؟ یہ تو اللہ ہی بول سکتا ہے نا. اور یہ بھی ایک اس میں چیلنج ہے، اس میں شامل ہے کہ اگر کوئی بولنے کی کوشش کرتا ہے اس قسم سے بات، تو یہ ساتھ میں کہا گیا کہ تم اپنے گواہوں کو لاؤ. کوئی گواہ بھی ہونا چاہیے نا کہ یہ آدمی یہ بات کر رہا ہے کہ یہ کسی نے اس کو پیدا نہیں کیا، تو وہ گواہ بتائے اگر اس قابل ہے. اسی طریقے سے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم میری کن کن نعمتوں کو چلاؤ گے، یہ قرآن شریف کے علاوہ کون بول سکتا ہے؟ اور میں نے زمین و آسمان کو 6 دنوں میں بنایا، یہ کون کہہ سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کون انسان یہ جرت کر سکتا ہے کہ تو یہ چیلنج کون قبول کر سکتا ہے کہ جو اس طرح کی باتیں ان میں قرآن شریف میں لکھی گئی ہیں، تو یہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ تو کوئی نہیں کر سکتا. اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، کہ ہم نے بے شک تمہیں کوثر عطا کی، تو کوثر عطا کرنے کی طاقت کس میں ہے؟ دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن کی اور دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے. آمین.